السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الضراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه۔ دینی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج کی اس حسین پر رونق مجلس کے لیے جامع مسجد کے اس حال میں موضوع متعین کیا گیا ہے، دیا گیا ہے، چنا گیا ہے: دفاع صحابہ، وقت کی اہم ضرورت۔ یہ موضوع بڑا اہم ہے اور کافی وسیع ہے، اور اس موضوع کی حیثیت، اہمیت اس ناحیے سے اور بڑھ جاتی ہے کہ مہینہ محرم الحرام کا چل رہا ہے، اور اس مہینہ کے شروع ہوتے ہی ہمارے ملکوں میں شہر نہیں گاؤں کوچے تک مجلسوں کا لوگ انعقاد کرتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، ان مجلسوں کے بارے میں یہ تأثر، یہ باور کرانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے کہ یہ مجلسیں دینی ہیں، آل بیت کی محبت میں بپا کی گئی ہیں، خاندان رسالت کی محبت کا آڑ لے کر کے ان مجلسوں کا انعقاد عمل میں آتا ہے۔ لیکن سچائی یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ ان مجلسوں میں ان اجلہ صحابہ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کو ہدف ملامت اور تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کے خلاف زبان تان کو دراز کیا جاتا ہے، ان کے خلاف ہرزہ سرائی کی جاتی ہے۔ جن کی سچی خدمات اگر نہ ہوتی، جن کی اگر کوشش نہ ہوتی، تو آج اسلام صحیح معنی میں ہم تک نہیں پہنچتا۔ اگر ان مجلسوں میں ان غداروں کو، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو بلایا اور بلانے کے بعد ان کے ساتھ غداری کی، الکوفی لا یوفی وعدے کا پکا نہیں ہوتا، اور ان کو ظالموں کے ہاتھوں شہید کرنے کے لیے، ہونے کے لیے چھوڑ دیا، اگر ان کو نشانہ بنایا جاتا جو واقعی معنی میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل ہیں یا اس میں تعاون دینے والے ہیں، تو بات سمجھ میں آتی۔ لیکن ان شخصیتوں کو، اسلام کے ان مسلمہ سپوتوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے جو اس واقعے کے پیش آنے سے ہی دنیا سے پہلے کیا ہو چکے ہیں؟ رخصت ہو چکے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، وقت کی اس نزاکت کو سمجھتے ہوئے ہمارے دوست، ہمارے بھائی شیخ عالم نے اور خود ہماری بھی خواہش ہوئی کہ اس موضوع پر کچھ رہنمائی کی جائے، روشنی ڈالی جائے، تاکہ لوگوں کو صحابہ کرام کا جو حقیقی مقام اور مرتبہ ہے کتاب و سنت میں وہ بیان کیا جائے، اور اس چیز سے، اس خطرناکی سے بھی لوگوں کو آگاہ کیا جائے کہ آج لوگ تحقیق کے نام پر، آج لوگ خاندان نبوت سے محبت کے آڑ میں آج ایسی کتابیں اٹھاتے ہیں، ایسی کتابیں تالیف کرتے ہیں
جن کتابوں کا مقصد بباطن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کیا ہو جاتا ہے؟ ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے. اس لیے ضرورت تھی اس بات کی کہ کتاب و سنت کے نصوص کی روشنی میں صحابہ کرام کو ان کے مقام اور مرتبے کو واضح کیا جائے. ان کا دفاع یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے. صحابہ کرام کا دفاع خود قرآن میں اللہ نے کیا ہے. صحابہ کرام کا دفاع پیغمبر اسلام نے کیا ہے. صحابہ کرام کا دفاع خود صحابہ کرام نے کیا ہے. صحابہ کرام کا دفاع یہ فطرت کا تقاضا ہے. صحابہ کرام یہ امت کے محسن ہیں. صحابہ کرام سے محبت ان کے دفاع میں جنت مضمر ہے. ان سے محبت یہ ایمان کی کیا ہے؟ دلیل ہے. ان سے بغض و کینہ یہ نفاق کی علامت ہے. صحابہ کرام ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امت اسلام کے درمیان واسطہ ہیں. انہی کے ذریعہ اسلام پہنچا, انہی کے ذریعہ ایمان پہنچا, انہی کے ذریعہ توحید کا درس ہمیں ملا, انہی کے واسطے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہم تک پہنچی. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آڑے وقتوں میں انہوں نے مدد کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں 23 سال تک وہ رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی قرابت داریاں تھیں. یہ ساری باتیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ ان کا دفاع ہمارے ایمان کا کیا ہے؟ تقاضا ہے, اور ہمارے لیے جنت پانے کا ایک کیا ہے؟ اہم ترین ذریعہ ہے. لیکن میرے بھائی اور دوستو, قبل اس کے کہ ہم ان چیزوں پر, ان پوائنٹوں پر روشنی ڈالیں, ہم آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صحابہ, صحابی کہتے کسے ہیں, تاکہ موضوع کے سمجھنے میں ہمیں اور آپ کو کیا ہو؟ آسانی ہو. صحابی ایک اصطلاحی لفظ ہے. صحابی کہتے ہیں ایسے شخص کو جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان ہی کی حالت میں اس کا کیا ہوا ہو؟ خاتمہ ہوا ہو. بلا شبہ ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کا دیکھنا یہ وہ سعادت ہے جس پر دنیا کی ساری نعمتیں, دنیا کی ساری لذتیں قربان کی جا سکتی ہیں. ان آنکھوں کی برابری, ان کانوں کی برابری, ان لوگوں کی برابری, ان شخصیتوں کی برابری ہم کیسے کر سکتے ہیں جو محض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کو ایمان کی حالت میں دیکھنے کی وجہ سے جن کی آنکھوں پر جہنم کی آگ حرام ہو چکی ہے. میرے بھائی اور دوستو, اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے حدیث کے اندر, طوبى لمن رآني ولمن رأى من رآني ولمن رأى من رأى من رآني وآمن بي. خوشخبری ہو ان لوگوں کے لیے جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا. خوشخبری ہو ان لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے ان لوگوں سے ملاقات کی جنہوں نے ایمان کی حالت میں, اللہ اکبر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار تو شرف کی چیز ہے ہی. یہاں حدیث رسول یہ بات بتاتی ہے کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے, اگر آپ ان سے ایمان کی حالت میں ملاقات کرتے ہیں تو آپ کا بھی مقام اور مرتبہ کیا ہو جا رہا ہے؟ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں, شہادت دے رہے ہیں ایسے لوگوں کی برتری کا, ایسے لوگوں کی افضلیت کا, ایسے لوگوں کی بزرگی کا, مرتبے والا, شرف والا, عزت والا ہونے کا, جو نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کریں, اور ان لوگوں کو بھی بشارت دے رہے ہیں جو ان لوگوں سے ملاقات کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے ایمان کی حالت میں کیا کیا ہے؟ دیکھا. میرے بھائیو اور دوستو, اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں, من اشد امتی حبا, اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدیث کے اندر, من اشد امتی حبا لی یاتی قوم یود احدهم انه آتا ماله
وأولاده وأنه رعاني. ایسے لوگ آئیں گے، ایسے لوگ میرے بعد آئیں گے، میری امت میں لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو چاہت کریں گے، خواہش ظاہر کریں گے. ان کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ اپنا مال، اپنی اولاد، سب کچھ اللہ کے راستے میں دیکھ لیں، لیکن انہیں یہ مرتبہ حاصل ہو جائے، یہ شرف حاصل ہو جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہو جائے؟ دیدار ہو جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بہت بڑے شرف کی چیز ہے میرے بھائیوں. اس کی تمنا ہر مومن کو ہونی چاہیے، اس کی تڑپ ہر مومن کو کرنی چاہیے، اور اس کی کوشش اس جیسے اعمال جس کے ذریعہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو سکے، ہر مومن کو اپنانے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے. میرے بھائی اور دوستو، میں نے آپ سے کہا کہ صحابہ کا یہ مقام خود اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ امام اہل سنت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب عقیدہ طحاویہ کے اندر اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، وہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اہل سنت تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، کسی بھی صحابی کی محبت میں غلو نہیں کرتے اور نہ ہی کسی میں نقص کرتے ہیں. ہم ہر اس شخص سے نفرت کرتے ہیں جو صحابہ کرام سے نفرت کرے، ان سے بغض رکھے، ان سے کینہ رکھے، اور ہم ہر اس شخص سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت رکھتا. صحابہ سے ایمان یہ دین ہے، ان سے محبت یہ جنت پانے کا کیا ہے؟ ذریعہ ہے. تو میرے بھائی اور دوستو، یہ ہے عقیدہ اہل سنت والجماعت کا. ہاں، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تمام کے تمام ایک درجہ کے نہیں تھے. ان میں کوئی صدیق ہے، کوئی فاروق ہے، کوئی خلیفہ راشد ہے، کوئی مبشر بالجنہ ہے. کسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امین هذه الامہ کا خطاب دیا ہے، کسی کو سیف من سیوف اللہ کہا ہے. لیکن میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جملہ صحابہ کے بارے میں نہیں کرتے اور نہ ہی کسی میں نقص کرتے ہیں. ہم ہر اس شخص سے نفرت کرتے ہیں جو صحابہ کرام سے نفرت کرے، ان سے بغض رکھے، ان سے کینہ رکھے، اور ہم ہر اس شخص سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت رکھتا. صحابہ سے ایمان یہ دین ہے، ان سے محبت یہ جنت پانے کا کیا ہے؟ ذریعہ ہے. تو میرے بھائی اور دوستو، یہ ہے عقیدہ اہل سنت والجماعت کا. ہاں، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تمام کے تمام ایک درجہ کے نہیں تھے. ان میں کوئی صدیق ہے، کوئی فاروق ہے، کوئی خلیفہ راشد ہے، کوئی مبشر بالجنہ ہے. کسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امین هذه الامہ کا خطاب دیا ہے، کسی کو سیف من سیوف اللہ کہا ہے. لیکن میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جملہ صحابہ کے بارے میں یہ تو اپنے آپس میں ان دونوں آپس میں ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ مقامات ہیں. سب گلشن نبوت کے گہوارے، سب گلشن نبوت کے پھول ہیں، مہکتے ہوئے پھول ہیں. سب کی خوشبو اپنی الگ الگ ہے، جدا گانا ہے. لیکن ادنا صحابی بھی اس مقام اور مرتبے کو حاصل ہے کہ آج کی دنیا کا سب سے بڑا ولی اللہ، اس کا ایمان اور اس کا تقوی، ادنا صحابی جس نے ایک پل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے اور آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، اس کی برابری اور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. میرے بھائی اور دوستو، میں نے آپ سے کہا کہ صحابہ کرام کا دفاع یہ ایمان کا تقاضا ہے. خود خالق کائنات نے قرآن مجید میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا کیا کیا ہے؟ دفاع کیا ہے. میرے پاس وقت بہت مختصر ہے، میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی ان ساری آیتوں کو
جو صحابہ کرام کے دفاع کے تعلق سے ان کی خوبیوں ان کی خصوصیتوں کو بیان کرتی ہیں، سب کو نہیں بیان کر سکتا۔ علماء کرام نے، علماء اسلام نے تقریباً 200 سے زائد آیتیں بتائی ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خوبیوں کو بیان کرتی ہیں، ان کی خصوصیتوں کو بیان کرتی ہیں، ان کے جنتی ہونے کی بشارت دیتی ہیں، اس بات کی گواہی اور دہائی دیتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی تھا اور وہ اللہ سے کیا تھے؟ راضی تھے۔ اس بات کی سرٹیفکیٹ پیش کرتی ہیں کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا جو کچھ وعدہ کیا تھا وہ اس پر پوری زندگی کیا رہے؟ قائم رہے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں نے آپ سے کہا کہ آیتیں بہت ہیں، لیکن میں اپنے ذوق کے مطابق آپ کے سامنے اس مختصر سے وقت میں چند آیتیں رکھوں گا جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خصوصیات کو، ان کی خوبیوں کو بیان کرتی ہیں، اور جس کے ذریعہ آپ کو ان کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اور اب آپ کے ایمان میں کیا ہوگی؟ تازگی ہوگی۔ میرے بھائی اور دوستو، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے قرآن مقدس کی میں نے چند آیات پڑھی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں صحابہ کرام کی کن خوبیوں کو بیان کیا ہے؟ ان کو سمجھنے سے پہلے آیت کریمہ کے ہم پہلے جملے پر غور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی متعدد خصوصیتوں کو، متعدد صفات کو، ان کی متعدد خوبیوں کو بیان کیا ہے، لیکن ان خوبیوں کے بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ایک دعویٰ پیش کیا ہے قرآن مجید نے، اور اس دعوے کی صداقت کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کو، ان کی عملی زندگی کو، ان کے صحابہ کی زندگی کو، ان کے ایمان کو بطور شہادت پیش کیا ہے کہ تم اگر اس رسول کی رسالت کو سمجھنا چاہتے ہو تو اس کے شاگردوں کی زندگی کو دیکھو، اس لیے کہ جس کے شاگرد اتنے جیالے ہوں گے، جس کے شاگرد اتنے نرالے ہوں گے، جس کے شاگرد اتنے باکردار ہوں گے، اتنے اعلیٰ کردار کے ہوں گے، وہ اس کا رسول ہونا خود ہی کیا ہو جاتا ہے؟ واضح ہو جاتا ہے۔ گویا میرے بھائی اور دوستو، آیت کریمہ کے اس جملے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کی عملی زندگی کو بھی دیکھنا آپ کے لیے کیا ہوگا؟ گویا ان کی عملی زندگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کی صداقت کے لیے، سچائی کے لیے عملی گواہی ہے کہ وہ نبی، آخری نبی برحق تھا، جس کے یہ اتنے عمدہ کیا تھے؟ صفات کے حاملین شاگرد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آگے فرمایا محمد الرسول اللہ کہہ کر کے آگے صحابہ کرام کی صفات کو گنا رہا ہے کہ دیکھو یہ محمد جو اللہ کا رسول تھا، جس کے ساتھ ہی کتنے عمدہ صفات کے تھے۔ والذین آمنوا معہ، جو اس رسول پر ایمان لائے، ان کی خوبیوں کو دیکھو۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، پہلی خوبی ان کی بیان کی گئی کہ وہ کافروں کے لیے سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، ہو حلقہ آرا تو بریشم کی طرح در، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں، ایک انسان کے اندر دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ پیدا ہو جائیں، دو صفتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ پیدا ہو جائیں تو انسان جادہ حق سے ہٹ جاتا ہے، حق کی ڈگر کو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ بیجا غصہ، بیجا محبت، دونوں چیزیں ہی انسان کو انصاف کرنے سے روک دیتے ہیں، حق کی راہ میں رکاوٹ بن کر کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ ایک انسان بیجا غصہ ہو تو بھی غلط ہے، اور ایک انسان بیجا محبت کرے، محبت میں غلو کرے، چاہے وہ محبت رسولوں کے ساتھ ہو یا اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو، اگر اس میں غلو ہے تو انسان زیادہ حق سے کیا ہو جائے گا؟ ہٹ جائے گا۔ لیکن قرآن مجید نے صحابہ کرام کے بارے میں بتایا کہ ان کی یہ دونوں چیزیں اللہ کے رضا اور پسند اور اللہ کی چاہت کے تابع ہو گئی تھی۔ صحابہ کرام غصہ اس پر ہوتے تھے جس پر اللہ غصہ ہوتا تھا،
ان کی ناراضگی اس پر ظاہر ہوتی تھی جس پر اللہ ناراض رہے، اور اس سے وہ محبت کرتے تھے جس سے اللہ کیا کرتا تھا؟ محبت کرتا تھا۔ میرے بھائی اور دوستو، میرے ان دعووں کو آپ سمجھ سکتے ہیں سیرت کی ان کتابوں کو پڑھ کر کے، تاریخ کے ان صفحات کو اٹھا کر کے، کہ باپ کا قاتل ہے، سامنے کھڑا ہے، لیکن اسلام لا چکا ہے، کلمہ توحید کی نعمت سے سرشار ہو چکا ہے، بیٹا اپنے باپ کے قاتل کو اپنے سامنے پاتا ہے، لیکن ان کا غصہ اللہ کے مرضی کے مطابق، وہ غصہ اسی پر ہوتے ہیں جس پر اللہ، وہ اسلام کے حلقے میں داخل ہو چکا ہے، اس کے باپ کا قاتل ہے، لیکن بیٹا اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھاتا ہے۔ آپ کو دوسری چیز بتاؤں، دوسری صفت بھی آپ ان کے اندر دیکھیں کہ آپ سیرت کی کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھیں کہ باپ سامنے کھڑا ہے لیکن وہ کافر ہے، بیٹے نے تلوار اٹھا کر کے باپ کی گردن کے مارنے کے لیے اپنے آپ کو کیا کر لیا؟ تیار کر لیا۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کفر کے لیے بڑے سخت تھے، باطل کے لیے وہ سخت تھے، حق کے لیے وہ نرم تھے، آپس کے لیے وہ بڑے رحیم دل تھے، ان میں آپس میں تباغض، ان کے سینوں میں کینہ، ان کے سینوں میں کپٹ نہیں ہوا کرتی تھی۔ وہ جب سوتے تھے شام کو تو اس تمام لوگوں کو معاف کر کے اس انداز سے سوتے تھے کہ ان کے سینوں میں کوئی کینہ کسی کے لیے باقی نہیں رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ آپ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی دیگر صفات کو بیان کر رہا ہے۔ ان کی تیسری صفت کیا تھی؟ تراہم رکعا سجدا، وہ دن میں حق کی تلوار لے کر کے باطل کے خلاف نبردآزما ہوتے تھے، لیکن جب رات آتی تھی، رات کا سناٹا ہوتا تھا، نیند پوری ہو جاتی تھی، تراہم رکعا سجدا، ان کو دیکھو گے تم رکوع کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ بات غور کرنے کی میرے بھائیوں، اللہ قرآن مجید کے اندر فرما رہا ہے ان کا رکوع، ان کا سجدہ مکر و فریب کی چادر اوڑھے نہیں تھا، وہ کسی دنیا کی چاہت میں، دنیا کی لالچ میں، دنیا کی خواہش میں، دنیا طلبی میں کسی کو خوش کرنے کے لیے وہ رکوع اور سجدے کی حالت میں نہیں تھے۔ ان کا سجدہ، ان کا رکوع اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پا گیا۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اپنے سجدے کے ذریعہ، وہ اپنے رکوع کے ذریعہ کیا چاہتے تھے؟ اللہ کے فضل کے متلاشی تھے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدے کے نشانات سے وہ دور سے کیا کر لیے جاتے تھے؟ پہچان لیے جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ بلال حبشی کالے تھے لیکن ایمان کی نورانی حرارت کی بنیاد پر چہرے میں تازگی تھی، ہونٹ موٹے تھے لیکن دل ایمان کی نورانی طاقت سے معمور تھا، دور سے جانے جاتے تھے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں؟ ساتھی ہیں، صحابی ہیں، ان کے شاگردان ہیں، ان کے تلامیذ ہیں، جن کی تربیت خود آمنہ کے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ اکبر۔ کتاب اللہ کی نازل ہو رہی ہے موسیٰ علیہ السلام پر، کتاب اللہ کی نازل ہو رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام پر، لیکن ناموس صحابہ زندہ باد، فضائل صحابہ زندہ باد، ان کی عزت و احترام کا، ان کی بلند کرداری کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، تورات میں بھی ہو رہا ہے اور انجیل میں بھی ہو رہا ہے، ان کتابوں میں ہو رہا ہے جو کتابیں اس نبی کے آنے سے پیشتر ہی اتر گئی تھیں کہ اللہ ایک آخری نبی بھیجے گا اور اس کے ساتھی اتنے بلند کردار کے ہوں گے، اتنے اچھے کردار کے ہوں گے، اور اس طرح سے اسلام کی دعوت کو وہ دنیا کے اندر کیا کر دیں گے؟ پہنچا کر کے امت اسلام کے لیے محسن بننے کا کام کریں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ آگے فرماتا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ۔ صحابہ کرام کی مثال دیتے ہوئے اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا
کہ ان کی مثال اس اخوے کے مانند ہے، اخرج، اس کھیتی کے مانند ہے جو دانا پہلے اپنا اخوا نکالتا ہے، بڑا کمزور ہوتا ہے۔ صحابہ کرام پر بھی ایک دور ایسا گزرا کہ وہ اپنی چاہت کے مطابق مکہ میں نماز نہیں پڑھ پاتے تھے، اذان نہیں دے پاتے تھے، کمزوری کا یہ عالم تھا کہ لوگ دوڑاتے تھے۔ کزرعین اخرج شطہ فآذرہ، لیکن ایمان جاگزی ہوتا گیا، لوگ ملتے گئے، قافلہ جڑتا گیا، ایمان والوں کی تعداد بڑھتی گئی، اور دھیرے دھیرے پھر ان کو طاقت ملی۔ فاستغلظ فاستوى على سوقه، اور وہ دن بھی آ گیا کہ جس طرح اخوا نکل کر کے تنا بنتا ہے اور تنا ڈنٹھل بن کر کے پھر بالی لے کر کے لہلہاتا ہے، محنت کرنے والے کو خوشی دیتا ہے۔ کسان جب اپنی کھیتی کو، اپنے کھیت کو دیکھتا ہے کہ بالیوں سے لہرا رہا ہے تو خوش ہوتا ہے، ہمارے اس کا سینہ خوشی کے مارے پھول جاتا ہے۔ یہی حال اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنی تربیت، اپنی محنت، اپنی جد و جہد کا نتیجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی شکل میں دیکھا، اور ان کو جب مدینہ الرسول میں اسلامی اسٹیٹ کی شکل میں وہ ظاہر ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیکھ کر کے کیا ملتی تھی؟ خوشی حاصل ہوتی تھی۔ لیکن کفر جلتا تھا۔ ایمان کی طاقت جب فزوں تر ہوگی، ایمان کی طاقت جب بڑھے گی تو باطل جو ہے اس کا سینہ دھواں اٹھے گا، اس کے سینے میں، اس کے سینے میں چبھن پیدا ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ، یہ بات اسی وقت نہیں، آج کا بھی معاملہ ہے۔ اگر حق کی آواز کہیں اٹھتی ہے، اہل خیر لوگ، اچھے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں تو لوگوں کو ڈر لگنے لگتا ہے کہ یہ لوگ فتنہ پیدا کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ جو فسادی ہیں وہ اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں ایسی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے قرآن میں لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ۔ آگے ذرا غور کرنا میرے بھائی اور دوستو، یہ آیت کا یہ ٹکڑا صحابہ کرام کے لیے مزدہ جاں فضا ہے، ان کی صداقت و سچائی کا، ان کے ایمان کی بلندی کا اور قبولیت کی گواہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے بخشش کا۔ لوگوں، صحابہ کے خلاف اپنی قلم کو جنبش دینے والوں، اپنی زبان کو جنبش دینے والوں، جس سے ناموس صحابہ پر آنچ آئے، صحابہ کے مقام اور مرتبے پر جس کتاب سے آنچ آئے اس کتاب کو رڈی کے ٹوکری میں ڈال دینا چاہیے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے انہیں انعام دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ بخشش کا۔ اگر ان سے گناہ اور غلطی انسانی اور بشری تقاضے کے مطابق سرزد ہوئی بھی ہے تو اللہ نے اسے کیا کر دیا ہے؟ معاف کر دیا ہے۔ اور ہم بحیثیت اہل سنت والجماعت کے ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام انسان تھے، جس طرح ان کے درمیان تفاوت تھے، سارے کے سارے صحابہ ایک درجے کے نہیں تھے۔ میں نے آپ سے کہا کہ انبیاء کے بعد اگر کسی گروہ کو بلند مقامی حاصل ہے متبعین میں تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے لوگ ہیں، جن کو ہم شریعت کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں، جن کو ہم شاگردان رسول کہتے ہیں۔ اور ان میں سب سے بلند تر مقام کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق کا ہے۔ صدیق کی صداقت پر قرآن گواہی دیتا ہے، نبی کا فرمان گواہی دیتا ہے، اور اس نبی کے شاگردان صدیق کی صداقت پر، ان کے افضلیت پر، ان کے برتریت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تھا، میرا صدیق تھا، میں تھا فلاں جگہ، میں نکلا، اس کے بعد میرا صدیق نکلا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں کا وہ دوسرا تھا۔ اللہ کو یہ سنگت ایسی پسند آئی، ایسی بھائی کہ زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ہو گئے اور دو میں کے دوسرے ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کہا تھا اللہ کی قسم، غار کی رات میں ابو بکر نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے کر کے جو اس کو فضیلت حاصل ہو گئی، زندگی بھر کی ساری قربانیوں کو میں دے کر کے بھی وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہم اس بات کو تسلیم کر وسلم کے ماننے والے لوگ ہیں، جن کو ہم شریعت کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں، جن کو ہم شاگردان رسول کہتے ہیں۔ اور ان میں سب سے بلند تر مقام کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق کا ہے۔ صدیق کی صداقت پر قرآن گواہی دیتا ہے، نبی کا فرمان گواہی دیتا ہے،
اور اس نبی کے شاگردان صدیق کی صداقت پر، ان کے افضلیت پر، ان کے برتریت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تھا، میرا صدیق تھا، میں تھا فلاں جگہ، میں نکلا، اس کے بعد میرا صدیق نکلا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں کا وہ دوسرا تھا۔ اللہ کو یہ سنگت ایسی پسند آئی، ایسی بھائی کہ زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ہو گئے اور دو میں کے دوسرے ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کہا تھا اللہ کی قسم، غار کی رات میں ابو بکر نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے کر کے جو اس کو فضیلت حاصل ہو گئی، زندگی بھر کی ساری قربانیوں کو میں دے کر کے بھی وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ تمام کے تمام صحابہ ایک درجے کے نہیں تھے، ان میں کسی کا مقام بلند ہے، کوئی عشرہ مبشرہ ہے، کوئی امین الامہ ہے، لیکن میں نے آپ سے کہا کہ ان میں ادنا درجے کا صحابی بھی اس مقام اور مرتبے کا حامل ہے کہ اس مقام اور مرتبے کو آج کے زمانے کا ولی اللہ بھی چھو نہیں سکتا۔ میرے بھائی اور دوستو، میں نے آپ سے کہا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ اتھارٹی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ فرما رہا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو شخص حق کے واضح ہو جانے کے بعد، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد کوئی اور راستہ اپنانے کی کوشش کرے گا، مومنوں کا راستہ، مومنوں کی ڈگر، مومنوں کی اتباع اور پیروی چھوڑ کر کے کوئی اور چیز اپنانے کی کوشش کرے گا، اللہ تبارک و تعالی نے ایسے انسان کو جہنم کی دھمکی دی ہے۔ اللہ اکبر! اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کے ایمان کو، ان کے اتباع کو، ان کی پیروی کو، ان کے طریقے کو نجات اور کامیابی کی کیا بتایا ہے؟ ضمانت بتایا ہے، اور اس سے ہٹنا انسان کے لیے بربادی کی چیز ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ افسوس کی بات ہے اتنی واضح صراحت کے باوجود آج ہمارے درمیان ہمیں شکایت ان لوگوں سے نہیں ہے جن کا دین ہی چوں چوں کا مربع ہے، جن کی نماز مکمل نہیں ہوتی ہے جب تک وہ صحابہ سے اپنی دشمنی ظاہر نہ کر لیں، جن کا درود مکمل نہیں ہوتا ہے جب تک وہ شیخین پر لعن طعن نہ کر لیں، جن کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ابلیس لعین سے بھی زیادہ نعوذ باللہ من ذالک ابو بکر صدیق کو عذاب دیا جائے گا۔ ہمیں شکایت ان لوگوں سے نہیں میرے بھائی، ہمیں شکایت ان لوگوں سے ہے جو تاریخ کے نام پر، تدبر کے نام پر، تفہیم قرآن کے نام پر، تدبر قرآن کے نام پر، تحقیق کے نام پر، ریسرچ کے نام پر ایسی باتیں لکھتے ہیں، ایسی چیزیں لکھتے ہیں، ایسی کتابیں لکھتے ہیں جس سے ناموس صحابہ پر آنچ آتی ہے۔ ان کے بارے میں ایسے جملے جو آج کے زمانے کا ایک عام مسلمان اپنے لیے نہیں پسند کرے، مثلا یہ کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو انہوں نے توڑ دیا، مثلا یہ کہ قرآن و سنت کے واضح نصوص صریحہ کی انہوں نے خلاف ورزی کی، مثلا یہ کہ دید و دانستہ جان بوجھ کر کے انہوں نے خاندان نبوت کو پریشان کرنے اور ان کو ستانے کی کوشش کی، مثلا یہ کہ بیت المال میں انہوں نے ناروا خیانت کی، خرد برد کی، مثلا یہ کہ وہ دینار و درہم نے ان کے منہ سیل دیے، اور وہ پہلے تو ایمان پر قائم تھے لیکن جب زمانے کی چمک اور دمک ان کے سامنے آئی تو ان کے اندر کفر پیدا ہو گیا، ان کے اندر نفاق پیدا ہو گیا، وہ مرتد ہو گئے، وہ بے دین ہو گئے، وہ اپنے اس وعدے پر قائم نہ رہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ ساری چیزیں اگر آپ کہتے ہیں کہ تاریخ کے اوراق میں موجود تھیں تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن و سنت کے واضح نصوص کے خلاف تاریخ کا جو صفحہ بھی ٹکرائے اس کو پھاڑ کر کے، اس کتاب کو پھاڑ کر کے ردی کی ٹوکری میں ڈال دو، اس لیے کہ قرآن مجید صحابہ کے بارے میں کہتا ہے کہ انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں قرآن مجید بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ان کو 3 چیزوں سے بڑی نفرت تھی، کفر سے، نفاق سے انہیں سخت کیا تھی؟ نفرت تھی۔
میرے بھائی اور دوستو، یہی نہیں بلکہ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ صحابہ کو رسوا نہیں کرے گا. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم. اس دن کو یاد کرو جب دربار اللہ کا ہوگا، عدالت اللہ کی ہوگی، اور اللہ اپنے نبی کو اور اپنے نبی کے صحابہ کو رسوا، اللہ اپنے نبی کے صحابہ کو رسوا نہیں کرے گا. قرآن کہہ رہا ہے، رب یہ کہہ رہا ہے کہ نہ تو اللہ اپنے نبی کو رسوا کرے گا اور نہ اپنے نبی کے صحابہ کو کیا کرے گا، اللہ تعالیٰ رسوا کرے گا. لیکن افسوس کی بات ہے ان کا نور ان کے سامنے، ان کے چاروں طرف کیا ہوگا، چمک رہا ہوگا. ان کی کوششیں، ان کی محنتیں چمک رہی ہوں گی، اللہ کے ہاں قبولیت کا شرط پا چکی ہوں گی، جن کے بارے میں قرآن یہ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ انہیں رسوا نہیں کرے گا، اللہ انہیں ذلیل نہیں کرے گا. اللہ نے ان کے اعمال کو قبول کر لیا ہے، ان کے صدقات و خیرات کو قبول کر لیا ہے، ان کے دی گئی قربانیوں کو اللہ نے قبول کر لیا ہے. ان کے بارے میں میرے بھائی اور دوستو 1400 سال کے بعد کوئی شخص قلم اٹھائے اور تاریخ کے نام پر، تفہیم کے نام پر، تدبر کے نام پر ایسی باتیں کرے تو میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ان کی فکر نہ کرے، اپنے ایمان کی سلامتی کی کیا کر لے، اپنے ایمان کی سلامتی کی کیا کر لے وہ شخص، اپنے ایمان کی سلامتی کی وہ شخص دعا کر لے. میرے بھائی اور دوستو، قرآن مجید میں اللہ تعالی صحابہ کے بارے میں یہ بات واضح لفظوں میں بیان فرما رہا ہے کہ صحابہ نے اپنے ایمان کے ساتھ کوئی گڑبڑی نہیں کی تھی. اللہ سے جو وعدہ کیا تھا انہوں نے، ایسا نہیں کہ وہ پہلے تو مومن تھے اور بعد میں وہ پلٹ گئے، بعد میں ان کے اندر تبدیلیاں آ گئی. زمانے کی چمک آج کے زمانے کے ماحول کو دیکھ کر کے افسوس کی بات ہے آج کے زمانے کا انسان صحابہ کے ایمان کو، صحابہ کے اسلام کو آج کے زمانے کے ایمان اور آج کے زمانے کے اسلام پر کیا ناپنے کی کیا کرتا ہے، جرأت و جسارت کرتا ہے، غلطی کرنے کی کوشش کرتا ہے. میرے بھائی اور دوستو، قرآن فرما رہا ہے کہ اللہ سے جو وعدہ انہوں نے کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدہ کیا تھا، زندگی بھر صحابہ اس پر قائم رہے اور اس کو انہوں نے نبھانے کی کیا کی، کوشش ہی نہیں کی، بلکہ اس سلسلے میں اپنی جانوں کا بھی نذرانہ پیش کیا، اپنی اولاد کی قربانی پیش کی، ترک وطن کیا، ہجرت کی. ہجرت کی تاریخ میں جو کچھ تکلیفیں آئیں سب کچھ انہوں نے برداشت کیا. لیکن اگر انہیں کوئی چیز، کسی چیز کے لیے وہ راضی نہیں تھے تو وہ کیا چیز تھی کہ اسلام کے بعد کفر کی طرف، اسلام سے انصرافیت کی بھیک ان سے مانگی جاتی تھی کہ اللہ احد کہنا چھوڑ دو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. لیکن وہ کہتے تھے سب کچھ چھوڑنا گوارا ہے، لیکن ہم اللہ احد کی نعمت سے شرمسار ہو چکے ہیں، اس سے دستبردار ہونا یہ ہمارے لیے گوارا نہیں ہے. میرے بھائی اور دوستو، میں نے آپ سے کہا کہ قرآن مجید میں اللہ فرما رہا ہے رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. ایسے لوگ تھے، یہ ایسی ٹیم تھی یہ جنہوں نے اللہ سے جو کچھ وعدہ کیا تھا، صدقوا، اس کو پورا کیا، اس پر ثابت قدم رہے، سچائی کے ساتھ اس پر جمے رہے. فمنهم من قضى نهبه ومنهم من ينتظر. ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو اپنے وعدے پر قائم رہتے ہوئے دعوت دین کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے ان کے جانوں کے قربانی کی ضرورت پڑی اور انہوں نے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر کے نخل اسلام کو کیا کر دیا، سیراب کر دیا. میرے بھائی اور دوستو، آگے اللہ فرما رہا ہے وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ. کچھ ایسے بھی ہیں جو ابھی باقی ہیں، لیکن وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ وعدہ کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بلکہ اللہ سے جو کچھ وعدہ کیا تھا اس پر قائم رہے اور اس میں انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں پیدا کی. میرے بھائی اور دوستو، قرآن مجید کو آپ پڑھیے، اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے بارے میں، ان کے ایمان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے ذرا آپ جاننے کی کوشش کیجئے اور اس کو گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کیجئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم. اللہ اکبر، کتنی بڑی شہادت قرآن دے رہا کہ اللہ مومنوں سے راضی، رضامندی کی سرٹیفکیٹ ان کو مل چکی ہے، ان کے سجدوں کی قبولیت کی سرٹیفکیٹ انہیں مل چکی ہے.
ان کی محنت, ان کی جد و جہد کی قبولیت کی سرٹیفکیٹ انہیں مل چکے ہیں, اور اس کے صلے میں اجر عظیم اور مغفرت اور بخشش کی سرٹیفکیٹ انہیں مل چکی ہے. پریشانی جس کو ہو وہ جائے اپنے کسی نجومی کے پاس اور اس سے لائے شہادت کہ اس کی نماز قبول ہوئی کہ نہیں. یہ سینہ پھاڑ, یہ گال کا تھپڑ, یہ پیٹنا, یہ ساری چیزیں جو اس کے مقدر میں آئی ہیں, جو دنیا میں پیٹ رہا ہے انشاءاللہ آخرت میں بھی پیٹے گا اپنی رسوائی کی شکل میں. اس کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی صداقت و سچائی کی کیا کرے, گواہی دے. صحابہ کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے, ان پر الزام نہ عائد کیا جائے کہ وہ بعد میں بدل گئے تھے, ان کے اندر تبدیلی لائی ہو گئی تھی, بلکہ قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے لیے جو صحابہ یہ تھے ان کے دلوں کو چھان کر کے, جھانک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے جوڑا تھا. گویا یہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے نہیں, خود اللہ نے ان کو لایا تھا, اس لیے کہ یہ دین قیامت تک باقی رہنے والا تھا. اس کے لیے ایسی جماعت تیار ہونی تھی جو جماعت آگے چل کر کے منہاج نبوت پر اس دین کی خدمت کرے گی اور اس دین کی دعوت کو لے کر کے دنیا کے کونے کونے میں اس صداقت و سچائی کو کیا کرے گی, پھیلائے گی. اور اس ناطے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے, لقد رضی اللہ عن المؤمنین, اللہ مومنوں سے راضی. صلح حدیبیہ 1400 صحابہ, یہ تو کہتے ہیں چند کو چھوڑ کر بقیہ سب مرتد ہو گئے, سب جہنمی, سارے کے سارے جنتی ایک خاص طبقے میں چلے گئے, ایک خاص جگہ جا کر کے محصور ہو گئے. نعوذ باللہ من ذالک. جنہوں نے اتنی بڑی قربانیاں دی, اپنے اولاد کی قربانی, اپنے مال کی قربانی, اپنے جانوں کا نذرانہ, ان کے بارے میں یہ کہا جانے لگے وہ اسلام سے کیا ہو گئے, مرتد ہو گئے. وہ دنیا کی چمک پانے کے بعد ان کے اندر کفر پیدا ہو گیا, ان کے اندر نفاق پیدا ہو گیا, ان کے اندر دنیا پرستی آ گئی. اللہ فرما رہا قرآن مجید کے اندر, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم. اللہ نے ان کے دلوں میں کیا ہے, بعد میں کیا ہوگا, مستقبل میں کیا ہوگا, وہ بھی اللہ کو معلوم تھا. میرے بھائی اور دوستو, اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں جب انگلی اٹھائی جائے گی تو یہ الزام عائد ہوگا کہ اللہ کو بھی پتہ نہیں چلا. اللہ نے اس دین کی دعوت کے لیے اپنے نبی کے صحابہ کے طور پر, شاگرد کے طور پر ایسے لوگوں کو اکٹھا کر دیا جو لوگ اس نبی کو زہر دے کر کے اس دنیا سے رخصت کر دیا, جو لوگ کرسی کی لعنت میں انہوں نے خاندان نبوت کا گلا گھونٹ دیا, جو لوگ اپنی سیادت و قیادت کی برتری میں جان بوجھ کر کے کتاب و سنت کے نصوص صریحہ کے انہوں نے خلاف ورزی کر ڈالی. حاشا وکلا, انہوں نے اسلام کے لیے جو کچھ قربانیاں دی ہیں اس کو قرآن اس کی صداقت کو دے رہا ہے. فدق کا حساب ابو بکر صدیق سے مانگنے والوں کو چاہیے کہ وہ ذرا غور کریں کہ ابو بکر صدیق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس لیے نہیں آئے تھے تاکہ رسول کو لوٹ لیں, بلکہ لٹانے آئے تھے. صدیق نے زندگی لٹائی, بیٹی دی, عمر عزیز کو قربان کیا, دولت لگائی, سب کچھ لگایا, پھر صدیق پر دانا دیا جانے لگے کہ قریش کا یہ طاغوت, نعوذ باللہ من ذالک. میرے بھائی اور دوستو, میں نے آپ سے کہا کہ قرآن کہہ رہا ہے رضی اللہ عن المؤمنین, اللہ مومنوں سے کیا ہے, راضی ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی کثرت کے ساتھ یہ جملہ استعمال کیا ہے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی. وہ اللہ سے کیا تھے, جب وہ اللہ ان سے راضی تھا اور وہ اللہ سے راضی تھے تو تم ناراض بھی رہو تو تمہارے ناراضگی سے کچھ نہیں ہوگا سوائے اس کو کہ تم کو اس دنیا کے اندر بھی حسرت و افسوس ملے اور آخرت کے اندر بھی تمہیں کیا ملے گا, حسرت و افسوس ملے گا. آج میرے بھائی اور دوستو, عالم یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان اہل سنت والجماعت کا مسلمان, صحیح عقیدے کا مسلمان صحابہ کرام کا نام لیتا ہے تو کبھی بھی کسی صحابی کا نام لیتا ہے تو اس کے نام کا یہ جز ہے رضی اللہ تعالی رضی اللہ عنہ. میرے بھائی اور دوستو, یہ قرآن کی تعلیم ہے کہ اللہ ان سے کیا ہو گیا, راضی ہو گئے. اللہ ان سے کیا تھا, راضی تھا, اور وہ اللہ سے کیا تھے, راضی تھے. جو اللہ سے, جب اللہ ان سے راضی اور اللہ سے وہ راضی تھے تو آپ کے عدم رضامندی سے کوئی چیز ہونے والی نہیں ہے. میں نے آپ سے پہلے ہی کہا قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقام اور مرتبے کو بیان کرتی ہیں, اور ان کی تعداد میرے بھائی اور دوستو 200 سے زائد ہے. آئیے وقت کہیں چلا نہ جائے پورا, میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے شاگردوں کا، اپنے ساتھیوں کا دفاع کیا ہے، اور یہ دفاع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی طور پر بھی کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی خوبیاں اور فضیلتیں انفرادی طور پر بھی بیان کی ہیں اور اجتماعی طور پر بھی بیان کی ہیں، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا۔ تو اس کے نام کا یہ جز ہے رضی اللہ تعالی رضی اللہ عنہ۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ قرآن کی تعلیم ہے کہ اللہ ان سے کیا ہو گیا؟ راضی ہو گئے۔ اللہ ان سے کیا تھا؟ راضی تھا، اور وہ اللہ سے کیا تھے؟ راضی تھے۔ جو اللہ سے، جب اللہ ان سے راضی اور اللہ سے وہ راضی تھے، تو آپ کے عدم رضامندی سے کوئی چیز ہونے والی نہیں ہے۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا، قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقام اور مرتبے کو بیان کرتی ہیں، اور ان کی تعداد میرے بھائی اور دوستو 200 سے زائد ہے۔ آئیے، وقت کہیں چلا نہ جائے پورا، میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے شاگردوں کا، اپنے ساتھیوں کا دفاع کیا ہے، اور یہ دفاع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی طور پر بھی کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی خوبیاں اور فضیلتیں انفرادی طور پر بھی بیان کی ہیں اور اجتماعی طور پر بھی بیان کی ہیں، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا، اگر آپ سنت رسول کو پڑھیں گے، کتب سنہ کا مطالعہ کریں گے، حدیث کی کتابوں کو دیکھیں گے، تو باقاعدہ حدیث کی کتابوں میں ایک باب ملے گا صحابہ کی فضیلت کا، صحابہ کے فضائل کا ایک باب ملے گا، اور آپ کو وہاں کچھ ایسی حدیثیں ملیں گی جس سے خصوصی طور پر بعض صحابہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے اندر ایسے احادیث موجود ہیں جس سے جملہ صحابہ کی اہمیت اور ان کا مقام اور مرتبہ واضح ہوتا ہے، اور ان کے بارے میں امت اسلام کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے، تلقین کی جا رہی ہے کہ احتیاط سے کام لیں، ان کے شان میں گستاخی کر کے اپنی آخرت کو خراب نہ کریں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، لا تسبوا اصحابی، اے لوگوں میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، ان کو ہدف ملامت، تنقید کا نشانہ مت بناؤ، تاریخ کے نام پر، تدبر کے نام پر ان پر ایسے جملے کوڈ مت کرو جو اپنے لیے برداشت تمہیں نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تسبوا اصحابی فواللہ لو انفق احد مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ اللہ کی قسم، اگر ایک صحابی نے ایک سیر جو اللہ کے راستے میں انہوں نے صدقہ دیا ہے، اسلام کے تعاون کے لیے، اہل اسلام کی مدد کے طور پر، اگر ایک صحابی نے ایک سیر جو کی قربانی دی ہے، تو اس کی برابری آج کے دور کا کوئی ولی اللہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچہ کر دے اور اس کی برابری کرے، اس کی ہمسری کرنے کی کوشش کرے، تو وہ مقام اور مرتبہ نہیں پا سکتا۔ میرے بھائیوں، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے مدد کی ہے جب دنیا رسالت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے سے انکار کر رہی تھی، جب دنیا ان پر تالیاں بجا کر کے ان کا مذاق کر رہی تھی، تب صدیق نے جڑ کر کے ابو بکر کی شکل میں، صدیقیت کا خطاب تو انہیں بعد میں ملا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کی شکل میں انہوں نے اپنا مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں، اسلام کے دفاع میں لگا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اعجاز سے نوازا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، میں نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے صحابہ کو تاریخ کے نام پر نشانہ بنانے کی، ٹارگٹ کرنے کی کوشش مت کرو۔ تاریخ کے یہ صفحات جھوٹے ہیں، چوں چوں کا مربع ہیں۔ افسوس کی بات ہے جو تاریخ کی دہائی دیتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر انہی تاریخ کے صفحات سے ان لوگوں کے بارے میں معلومات اکٹھا کر دی جائے جو ان کے مرکز عقیدت ہے اور ہمارے بھی مرکز عقیدت ہے، ہم جملہ صحابہ سے محبت، ہم علی سے محبت، ہم حسنین سے محبت، ہم فاطمہ سے محبت، ہم خاندان نبوت سے محبت، ہم اہل بیت اطہار سے محبت، ہم دین سمجھتے ہیں، ایمان سمجھتے ہیں، لیکن میرے بھائی اور دوستو، ہمیں کسی کی محبت کسی سے بغض اور کینے پر نہیں ابھارتی۔ ہم
سب کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ انصاف کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر انہی تاریخ کے صفحات سے ان کے بارے میں اٹھا دیا جائے جو تاریخ چوچو کا مربع ہے، جھوٹ کا خزینہ ہے، اس میں کیا سچ ہے کیا غلط ہے، کتاب و سنت کی کسوٹی پر پرکھنا چاہیے۔ اور بالخصوص جب وہ باتیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ناموس کے تعلق سے ہوں، ان کے عزت و احترام کے تعلق سے ہوں، ان کے ایمان پر حرف شکایت پیدا ہو رہی ہو، تو ایسی صورت میں اس کو ردی کے ٹوکرے میں ڈالنے کے لیے ایک مسلمان کو، ایک اہل سنت کے انسان کو تردد نہیں کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں اپنے ساتھیوں کی پذیرائی کی ہے اور ان کے فضیلتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم۔ اللہ اکبر، غور کرنا، اللہ تعالیٰ فرما رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، کہ اے لوگوں ہمارے ساتھیوں کے بارے میں جنہوں نے دین اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں، آڑے وقت ہمارے ساتھ آئے ہیں، ہم سے قرابت داریاں نبھائی ہیں، 23 سال تک تربیت رسول میں بیٹھ کر کے انہوں نے اسلام کو سیکھا ہے، اسلام کو پڑھا ہے، انہی کے ذریعہ ہم تک اسلام پہنچا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر انہی صحابہ کو ہم کہتے کہ وہ بے ایمان تھے، وہ جھوٹے تھے، وہ فسادی تھے، تو سوال اس بات کا ہوتا ہے کہ ان کے ذریعہ سے جو دین ہم تک پہنچا ہے وہ پھر محفوظ کیسے ہوگا؟ اگر اسلام کی تاریخ سے ابو بکر کو نکال دیا جائے، عمر کو نکال دیا جائے، عثمان کو نکال دیا جائے، عشرہ مبشرہ کو نکال دیا جائے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کو نکال دیا جائے، سوال اس بات کا ہے کہ پھر اسلام کی تاریخ کہاں سے شروع کی جائے گی؟ کہاں سے شروع کی جائے گی اسلام کی تاریخ کو؟ میرے بھائی اور دوستو، یہ بباطن صحابہ کے دشمن نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دشمن ہے۔ یہ اسلام کو جڑ ہی سے کھوکھلا کر دینے کی ناپاک سازشیں اور ناپاک منصوبے رچتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرما رہے ہیں کہ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو حرف ملامت اور تنقید کا نشانہ مت بنانا۔ فمن احبهم فبحبی احبهم، جو ان سے محبت کرے گا دراصل اس کو مجھ سے محبت ہوگی، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، رسالت سے محبت ہوگی۔ گویا صحابہ سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے مترادف ہے۔ اور جو ان سے دشمنی کرے گا، جو صحابہ سے کینہ کرے گا، جس کے دل میں صحابہ کے خلاف بغض ہوگا، آنکھیں دھسی ہوئی، چہرہ جیسے مس، جیسے کسی نے نوچ لیا ہو بندر کی طرح، اور لگتا ہے کہ امامہ کے شکل میں سر پر دل کے سارے غبار اور ساری برائیوں کا مرکز آ کر کے اس پر اکٹھا ہو گیا، اور جب کھڑا ہوتا ہے تو صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرنے کے لیے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں فمن احبهم فبحبی احبهم، جو صحابہ سے محبت کرے گا وہ دراصل مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا۔ ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، اور جو جس کے سینے میں ان کے خلاف دھواں اٹھ رہا ہے، جس کے سینے میں کدورت ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے صحابہ کے خلاف، وہ دراصل مجھ سے کپٹ ہے، اس کو مجھ سے دشمنی ہے اس کو، اور جس کو مجھ سے دشمنی ہوگی وہ اللہ کا دشمن ہے، اور جو اللہ سے دشمنی کرے گا اللہ اسے ضرور پکڑ لے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، بلا شبہ جب قرآن و سنت کے واضح نصوص صحابہ کے ایمان کی صداقت کی، ان کے اعمال کی قبولیت کی، ان کے جنتی ہونے کی، اللہ کی رضامندی کی سرٹیفکیٹ جب اللہ تعالیٰ خود قرآن میں دے رہا ہے، اور آج کے دور کا مسلمان تاریخ کے نام پر کہے کہ نہیں ہم تو نہیں مانتے ہیں، تو وہ اللہ کا باغی ہے، رسول کے فرمودات کا کیا ہے، وہ منکر ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ اگر کسی نے میرے صحابہ کو گالی دی، صحابہ میں سے کسی بھی صحابی کو اس نے برا بھلا کہا، زبان تان کو دراز کیا، دریدہ دہنی کا شکار ہوا، قلم کو جنبش دی، نوک زبان کو حرکت دی، اور کسی طرح سے تفسیر کے نام پر، تاریخ کے نام پر، تحقیق کے نام پر، فلسفے کے نام پر، تدبر کے نام پر، محبت بیعت کے نام پر اگر میرے صحابہ کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی تو فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، ایسے شخص پر
اللہ کی لعنت و پھٹکار ہوگی، ایسے شخص پر فرشتوں کی لعنت ہوگی، ایسے شخص پر دنیا جہان کے انسانوں کی لعنت برسے گی۔ تمہاری لعنت سے ان صحابہ کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ تم صحابہ کے بارے میں جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہتے رہو، وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں، لیکن تمہارا فیصلہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں جہنم کی شکل میں ضرور ہوگا، اس لیے کہ تمہارے سینوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بغض اور نفرت کا جو دھواں سلگ رہا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر نہایت ہی واضح ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا يدخل النار احد بايع تحت الشجرہ۔ صحابہ میں سے جو لوگ صلح حدیبیہ کے موقع پر شریک تھے، 1400 صحابہ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ میں بار بار کہا کرتا ہوں، صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ انسان تھے، ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، بشری تقاضے ان سے مطابق ان سے چوک ہوئی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو کیا کیا ہے؟ معاف کیا۔ وہ اپنے غلطی پر باقی نہیں رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، آئیے ہم دیکھنا چاہتے ہیں فرمودات رسالت کے بارے بات کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خود آپس میں ایک دوسرے کا کتنا ادب و احترام کرتے تھے، کتنا وہ مقام دیتے تھے۔ صحابی رسول ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں وہ عرض کرتے ہیں کسی صحابی کو گالی مت دو، برا مت کرو، فلا مقام احدہم ساعۃ خیر من عمل احدکم 40 سنہ۔ انہوں نے اگر ایک پل جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی ہے ایمان کی حالت میں، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا ہے، تو 40 سال کی تمہاری زہد و عبادت، تمہاری ریاضت و محنت، تمہاری کوشش اس کے مقابلے میں ہیچ ہے۔ اللہ اکبر! 40 سال تک میرے بھائی اور دوستو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بعد میں مرتد ہو گئے، بعد میں دنیا کی رنگینی دیکھی تو ایسے ہو گئے ویسے ہو گئے۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظر فی قلوب العباد، بندوں کے دلوں کو جھانک کر کے دیکھا۔ عبداللہ ابن مسعود غالباً ان کا اثر ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کو جھانک کر دیکھا، اور اس میں جو سب سے صاف ستھرا دل تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دل کو اپنے آخری نبی کی شکل میں چن لیا، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں۔ اور اس کے بعد نبی کے متبعین ہوتے ہیں، ان لوگوں کے دلوں میں جھانک کر کے دیکھا تو ان میں جو سب سے صاف دل کے لوگ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے ساتھی چن لیا۔ اللہ اکبر! اپنے نبی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھی چن رہا ہے ایسے لوگوں کو جن کے دل صاف ستھرے تھے، اور جن کے ایمان و صداقت اور ان کی قربانیوں کی قبولیت کی گواہی خود عرش والا دیتا ہے۔ لیکن آج کے دور کا مسلمان تاریخ کے نام پر کھڑا ہوتا ہے تو ان کو ٹارگٹ کرنے کی کیا کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہے، ان کو ہدف ملامت اور تنقید کا کیا بناتا ہے؟ نشانہ بناتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عمدہ بات کہیں پر لکھی ہے اپنی تفسیر کے اندر کہ آج کے زمانے کے رافضی سے پوچھو کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سب سے سپر ہٹ لوگ کون تھے، تو ہر یہودی یہی کہے گا جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، جو ان پر ایمان لائے اور ان کی رسالت و نبوت کو کیا کیا تھا؟ سپورٹ کیا تھا۔ کسی عیسائی سے پوچھو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ہیرو کون ہیں، تو وہ کہے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لائے، جن کو رہبان کہا جاتا ہے، جو اللہ حواری کہا جاتا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ڈائریکٹ کیا لائے تھے؟ ایمان لائے تھے۔ لیکن اس امت کے بدبخت رافضی سے پوچھو کہ اس امت میں سب سے برے لوگ کون تھے، تو وہ کہے گا اس امت میں سب سے برے لوگ وہ تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے صحابی کے طور پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے شاگرد کے طور پر کیا کیا تھا؟ چنا تھا۔ جبکہ میرے بھائی اور دوستو، اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید اس بات کی صداقت کر رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو صحابی چنے گئے تھے وہ خود لائے
آئے نہیں تھے بلکہ لائے گئے تھے. اللہ نے چن کر کے اپنے نبی کے ساتھ انہیں کیا کیا تھا؟ جوڑا تھا. میں نے آپ سے کہا قرآن مجید میں اللہ فرما رہا ہے هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ انسانوں کے بیچ انسانوں میں ہی کا ایک نبی بھیجا. اس نبی کی نبوت اور رسالت کا ایک بنیادی مقصد بھی کیا تھا؟ تاکہ لوگوں کے نفس کا کیا کر دیا جائے؟ تزکیہ کر دیا جائے. اللہ اکبر. 23 سال تک ایک شخص اس نبی کے درسگاہ نبوت میں حاضری دیتا ہے اور وہ نبی ان کے نفس کا تزکیہ کر رہا ہے قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعہ، اپنے فرمودات کے ذریعہ. اور اس کے بعد جو ٹیم تیار ہو رہی ہے وہ ٹیم ایسی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جاتے ہی حکومت و خلافت پر ایسے جھپٹ پڑے جیسے مردہ لاش پہ کتے ٹوٹ پڑتے ہیں. اور پھر انہوں نے نہ اپنوں کا، نہ غیروں کا، نہ آل رسول کا، نہ خاندان نبوت کا، نہ خاندان اطہار کا کسی کی پرواہ نہیں کی اور سب کو نشانہ بنا ڈالا. سب کو جو ہے انہوں نے قربان کر ڈالا اپنے مقصد کے لیے. امت اسلام کی قبر کھود دی. میرے بھائی اور دوستو، اس طرح کی باتیں قرآن و حدیث کے واضح نصوص کے کیا ہیں؟ خلاف ہیں. میں نے آپ سے کہا کہ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے وقالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا فی مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ، کہ آج کے زمانے کا یہ رافضی ایک چونٹی کی عقل سے بھی کمزور اس کی عقل ہے. چونٹی سے جا کر کے کوئی پوچھے، ایک چونٹی تھی جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں کی زبان بھی سمجھتے تھے، تو چونٹی کی سردار چونٹی نہیں جو تھی اس نے کہا اے چونٹیوں بل میں چلی جاؤ، سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکری ساتھی آ رہے ہیں، کہیں دھوکے سے تمہیں کچل نہ دے، روند نہ دے. اللہ اکبر. نقطہ پیدا کیا ہے کہ چونٹی سلیمان علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں حسن ظنی کا شکار ہے کہ جان بوجھ کر کے وہ تمہیں نہیں رو دیں گے. اور اس امت کا رافضی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ وہ جنتی ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے رسول بار بار کہہ رہے ہیں میں آیا پھر میرا صدیق آیا، قربان کر ڈالا اپنے مقصد کے لیے. امت اسلام کی قبر کھود دی. میرے بھائی اور دوستو، اس طرح کی باتیں قرآن و حدیث کے واضح نصوص کے کیا ہیں؟ خلاف ہیں. میں نے آپ سے کہا کہ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے وقالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا فی مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ، کہ آج کے زمانے کا یہ رافضی ایک چونٹی کی عقل سے بھی کمزور اس کی عقل ہے. چونٹی سے جا کر کے کوئی پوچھے، ایک چونٹی تھی جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں کی زبان بھی سمجھتے تھے، تو چونٹی کی سردار چونٹی نہیں جو تھی اس نے کہا اے چونٹیوں بل میں چلی جاؤ، سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکری ساتھی آ رہے ہیں، کہیں دھوکے سے تمہیں کچل نہ دے، روند نہ دے. اللہ اکبر. نقطہ پیدا کیا ہے کہ چونٹی سلیمان علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں حسن ظنی کا شکار ہے کہ جان بوجھ کر کے وہ تمہیں نہیں رو دیں گے. اور اس امت کا رافضی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ وہ جنتی ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے رسول بار بار کہہ رہے ہیں میں آیا پھر میرا صدیق آیا، میں نکلا پھر صدیق نکلا، میں اٹھوں گا میرے داہنے صدیق ہوگا، میرے بائیں کیا ہوگا؟ عمر ہوگا، میں حوض کوثر پہ بیٹھوں گا، داہنے میرا صدیق ہوگا، بائیں میرے کیا ہوگا؟ میرا فاروق ہوگا. جس شخص کو اس خدمات جلیلہ کے سلے میں زبان نبوت نے الفارق بین الحق والباطل فاروق کا خطاب دیا ہے، اس شخص کو ٹارگٹ کیا جائے، نشانہ بنایا جائے. میرے بھائی اور دوستو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خود آپس میں ایک دوسرے کا کتنا ادب و احترام کرتے تھے. یہ تو شاخسانے گڑھے گئے، لوگوں نے فسانے کر دیے تاریخ کے نام پر، تحقیق کے نام پر کہ علی کو دشمنی تھی صدیق سے، اور فلاں کو دشمنی تھی فلاں سے، اور فلاں جو ہے کیا نام ہے تکیہ کیے ہوئے بیٹھا تھا، ان کی خلافت و سلطنت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن اتنے سالوں تک نبھاتا رہا. اللہ اکبر. میرے بھائی اور دوستو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے. حسنین سہارا دیتے ہیں، کہتے ہیں ابو فاتح خیبر آپ کو اتنی پریشانی کو اٹھا نہیں جاتا. کہا آج عمر تنہا نہیں گیا ہے، اسلام کو اپنے ساتھ لے کر کے گیا. اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاف کہا کرتے تھے کہ اس امت کے سب سے افضل ترین انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین
ابو بکر صدیق ہیں اور اس کے بعد عمر ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ ایک مومن کے ایمان کا یہ حصہ ہے، عقیدہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت پر علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ مجھے اس جیسا بنا دے۔ اللہ اکبر، وہ تمنا کر رہے ہیں کہ اس دنیا میں اگر کوئی شخص میرے لیے رشک کے قابل ہے، جس کی زندگی میرے لیے آئیڈیل ہے، جس کے جیسا میں بننا چاہتا ہوں، جو مجھ سے تقوی و طہارت میں فائق ہو گیا، آگے بڑھ گیا، سبقت لے گیا، وہ صدیق ہے جو آج چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے، وفات ہو چکی ہے، کہ اے اللہ اس جانے والے جیسا مجھے بنا دے۔ اور آج شخصانے گڑھ دیے گئے کہ علی کو دشمنی تھی، ابو بکر نے ان سے خلافت چھین لی، اور یہ ان چیزوں کو نشانہ بنا کر کے خلافت و ملوکیت قائم کی جاتی ہے، اور پھر فلسفے گڑھے جاتے ہیں، اور پھر کتابیں مرتب کی جاتی ہیں، اور پھر صحابہ کرام کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ پھر کسی کو بیت المال میں خیانت نظر آتی ہے، کوئی خلیفہ راشد اپنے عزیز کو 5-5 لاکھ درہم دے دیتا ہے، بیت المال کو اپنے گھر کی لوڈی اور بادی بنا لیتا ہے، نعوذ باللہ۔ آج کے زمانے میں بھی جو چیز برداشت نہ کیا جائے، صحابہ کرام اور بالخصوص خلفائے راشدین، جن کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الخلافت بعدی 30، میرے بعد خلافت اس دنیا میں قائم ہوگی، میرے یہ شاگردان چلائیں گے، جو 30 سال تک برقرار رہے گی، اور وہ منہاج نبوت پر قائم ہوگی۔ کیا مطلب ہوتا ہے منہاج نبوت کا؟ کیا مطلب ہوتا ہے خلیفہ راشد کا؟ اگر یہی کہا جائے کہ یہ خلفائے راشدین اپنی حکومت و سلطنت کو بچانے کے لیے خاندان نبوت کو بے یار و مددگار ہی نہیں چھوڑا، بلکہ خود ٹارگٹ بنایا اور ان کو مروانے کی کوشش کی، ان کو ایک ایک کو چن کر کے انتقام لیا گیا، اور ان کو اپنے راستے کا کانٹا سمجھ کر کے ان کو ہٹانے کی کوشش کی گئی، ان پر مالی خیانت کا الزام لگا دیا جائے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، خلیفہ راشد کا کچھ مطلب پھر باقی، راشد کا مفہوم ہی یہی ہوتا ہے جس کی حکومت و سلطنت، جس کے فیصلے، جس کے ڈیسیجن منہاج نبوت کے عین مطابق ہو، جس کا کوئی بھی فیصلہ اس معیار سے ہٹ کر، اس معیار سے ہٹا ہوا نہ ہو۔ یہی مفہوم ہوتا ہے خلیفہ راشد کا۔ اور آج افسوس کی بات ہے، امت اسلام کا ایک طبقہ انہی خلفائے راشدین کو، انہی صحابہ کرام کو، جنہوں نے اسلام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا۔ جی ہاں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینۃ الرسول کی شکل میں اسلامی اسٹیٹ ضرور مسلمانوں کو ملا تھا، لیکن اس اسٹیٹ کو جس نے استحکام بخشا، اس اسٹیٹ کو جس نے پوری دنیا میں متعارف کرایا، اس اسٹیٹ کے نظام کو، اسلام کے قانون اور دستور کو، اسلام کی بالادستی کو جنہوں نے پوری دنیا کے کونے کونے میں قائم کیا، وہ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم عن الجمیع ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اور اس بات کی صداقت، اس بات کی دعائی شہادت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، اور پوری تفصیل ہے حدیث کے اندر۔ میرے خیال سے وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر عمر آیا، اور اس تیزی کے ساتھ ڈول سے پانی کھینچا کہ مڈیریں چھلک پڑی۔ بلا شبہ اسلام کو عزت ملی، قوت ملی، سطوت ملی، پھلنے اور پھولنے کا موقع ملا، کھیلنے کا موقع ملا۔ گویا ایک کلی کی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینۃ الرسول تھا، لیکن مکمل پھول کی شکل میں صحابہ کرام، خلفائے راشدین کی خدمات کے ذریعہ دنیا کے اندر پھیل کر گیا۔ میرے بھائی اور دوستو، میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام خود آپس میں ایک دوسرے صحابی کا کتنا احترام کرتے تھے، کتنی عزت کرتے تھے۔ آپ ذرا دیکھیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کوئی شخص آتا حدیث پوچھتا اور یہ پوچھتا کہ آپ نے یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، تو وہ ناراض ہو جایا کرتے تھے اور کہتے تھے لا یکذب بعضنا بعضا، ہم میں سے کوئی جھوٹا نہیں تھا، تم اس بات سے کیا تحقیق کرنا چاہتے ہو؟ فلاں نے سنی، وہ سچی ہے یا غلط؟ صحابہ معیار ہے میرے بھائی، حق کی کسوٹی ہے، ان کا ایمان معیار ہے۔ یہ اس امت کے وہ محسن ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہم تک پہنچانے کا وہ واسطہ، وسیلہ اور ذریعہ ہیں۔ ان کی قربانیوں کو اگر فراموش کر دیا جائے گا
تو پھر وہی ہوگا کہ یہ نادان انسان جس درخت کے نیچے بیٹھ کر کے سایہ لینا چاہتا ہے اسی درخت کی جڑ پر کیا کرتا ہے؟ پلڑا چلاتا ہے۔ جنہوں نے اسلام کی خدمت کی، جو ہمارے اسلاف ہیں، انہی کو ہم برا بھلا کہیں گے، انہی کو ہم مطعون کریں گے، انہی کو ہم جھوٹا اور بے ایمان اور غدار کہیں گے، تو پھر جو ان کے ذریعہ سے دین پہنچا ہے وہ بھی میرے بھائی اور دوستو کیا ہو جائے گا؟ جھوٹ کا معجون بن جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے بھائی اور دوستو، میں نے آپ سے کہا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں ایک دوسرے کا کتنا ادب و احترام کرتے تھے، اس کی مثالیں آپ کو بہت ساری مل سکتی ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب الصارم المسلول علی شاتم الرسول میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ان کے بیٹے عبید اللہ خلیفہ راشد ہے عمر فاروق، سلطنت و خلافت کی کرسی پر بیٹھے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے بیٹے، آج کا زمانہ ہوتا تو کیا ہوتا، ان کے بیٹے ہیں عبید اللہ، ان کی انبن ہو جاتی ہے کس سے؟ مقداد رضی اللہ تعالی عنہ سے، جو دیگر صحابی ہیں، محترم صحابی ہیں۔ میں نے آپ سے کہا صحابہ ہمارے لیے سارے ہی محترم ہیں، لیکن ان کے درمیان آپس میں فرق مراتب ضرور تھا۔ ان میں کوئی بڑا تھا، کسی کی خدمات کسی سے کیا تھی؟ زیادہ تھی۔ سب کے سب گلشن نبوت کے وہ پھول ہیں، تربیت رسول، گہوارے رسول میں پرودہ ہیں، اور اس مدینۃ الرسول میں وہ اسلامک یونیورسٹی جو محمدی یونیورسٹی تھی، جس میں پڑھ کر کے کوئی صدیق نکلا تھا، کوئی فاروق نکلا تھا، کوئی عثمان غنی نکلا تھا، کوئی حیدر کرار نکلا تھا، کوئی سیف من سیف اللہ کا خطاب پاتا ہے، کوئی امیر حاضر الامہ کا خطاب پاتا ہے، اس میں سب کا مقام اپنی جگہ بلند ہے۔ لیکن میرے بھائی اور دوستوں، میں نے آپ سے عرض کیا کہ واقعہ پیش آیا، مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی بھدی بات کہہ دی۔ کس نے کہہ دی؟ امیر المومنین کے بیٹے عبید اللہ نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نظر مانتا ہوں، لوہار کو بلاؤ، گرم کرے قینچی، اس کی زبان کاٹوں گا۔ اس نے جس کیسے اپنی زبان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابی کی شان میں گستاخی کی ہے، میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ تاکہ دنیا میں پھر کوئی اور ایسی جرات، ایسی گستاخی کرنے کی دوبارہ ہمت نہ کرے۔ اللہ اکبر! یہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے عبید اللہ کی زبان کاٹنے کے لیے نظر مان رہے ہیں تاکہ عصمت صحابہ، ناموس صحابہ زندہ ہو جائے، زندہ باد ہو جائے، اور پھر کسی کے اندر یہ جرات نہ پیدا ہو جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی شان میں گستاخی کی جرات و جسارت کر سکے۔ آج اسی عمر کو بھی ٹارگٹ بنایا نہیں جاتا ہے، بلکہ ان کو سب سے پہلے ٹارگٹ بنانے کی کیا کی جاتی ہے؟ کوشش کی جاتی ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ واقعہ پیش آیا، اور پھر اس کے بعد واقعہ لمبا ہے کہ لوگوں نے بیچ بچاؤ کی، اور اس کے بعد حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ امیر المومنین، میں عبید اللہ کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کا کتنا ادب و احترام کرتے تھے، ان کے یہاں کس طرح سے ایک دوسرے کی تعظیم اور توقیر تھی، یہ واضح چیز ہے۔ اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے جلتے نہیں تھے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے کڑتے نہیں تھے، ان کے سینوں میں کینہ نہیں تھا، ان کے یہاں حسد کی چیز نہیں تھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بلندی عطا کی تھی، اور انشاءاللہ ان کو بلندی قیامت کے دن بھی عطا ہوگی۔ میں اپنی باتوں کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں صحابہ سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سے، ان کا دفاع یہ دین ہے، ان سے محبت یہ ایمان ہے، اور ان سے محبت یہ جنت پانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام، جملہ صحابہ کرام سے آدمی کا ایک مہینہ ہے، وہ گاڑی چلا رہا، گاڑی میں بیٹھنے والا کون کہاں جا رہا، اس کی ذمہ داری ہے گاڑی سے وہاں تک، وہ اس چیز کو پوچھتا بھی نہیں کہ آپ کیا کرو گے، جا کر کے عبادت کرو گے کہ بزنس کرو گے کہ تجارت کرو گے، اسے مقصود ہے اس منزل تک پہنچانے کا ذمہ ہے، وہ اس منزل تک پہنچاتا ہے، بقیہ ذمہ داری اس انسان کی ہوتی ہے کہ کیا کرنا ہے۔ تو میرے خیال سے یہ اتنی دقت مسئلے میں نہیں ہے، جائز ہے دین میں۔ جی ہاں، اگر اس کے علاوہ کوئی حلال روزی وہ پا جائے تو اچھی بات ہے، ایسی جگہ لے جائے جہاں جمعہ پڑھنے جانے والے لوگ ہوں، فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے والے لوگ ہوں، زیادہ بہتر رہے گا۔ جی
قرآن مجید کی تلاوت کے لیے طہارت شرط ہے، لیکن طہارت سے مقصود کیا ہے؟ طہارت کبریٰ یا صغریٰ؟ کبریٰ بالاتفاق ہے، لیکن صغریٰ یعنی وضو، باوضو ہونا یہ ضروری ہے یا نہیں، اختلافی مسئلہ ہو سکتا ہے، اور بہتر تو ہے بلا شبہ کہ آپ باوضو ہو کر کے ہی قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ لیکن اگر کوئی آدمی ہے جسے بار بار گیس کی بیماری ہے، وضو کر کے بیٹھا، شروع کیا، اب اس کو بار بار اس طرح کی ضرورت پیش آ رہی ہے، تو وہ 10 منٹ میں وضو کرنے نہیں جائے گا۔